ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ جہاں بھی مولوی ملے پکڑو اور مار ڈالو. چنانچہ مولوی کون ہے اس کی علامت و پہچان یہ بتائی گئی کہ جس کے منہ پر داڑھی ہو یا لمبا کرتا ہو. 50,000 سے زیادہ داڑھی کرتے والے اس کے بعد پورے ملک میں قتل کیے گئے. دلی اور اس کے قرب و جوار میں جہاں علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ہوتے تھے، ان علاقوں میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی میت کو لے کر گاؤں گاؤں گھومتے تھے کہ شاید فلاں گاؤں میں 12 علماء تھے، شاید کوئی وہاں مل جائے. وہاں پہنچتے تو کوئی نہیں ہے. دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے میں گئے، اور جب لاش میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی تو بنا جنازے کے دفن کر دیتے تھے. یہ حالت ہو گئی. ایسے وقت میں جو چند علماء بچ گئے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑائی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسلامک ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے چاہیے. اور اس کے 10 سال کے بعد 1867 میں 67 میں دیوبند میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا گیا. ایک طالب علم، ایک استاد. اور اس مدرسے کے وہ پہلے طالب علم تھے جن کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے وہ ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور راجہ مہندر پرتاپ کو اس کا صدر بنایا افغانستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل کا، اور گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دلوایا اور آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کو لیڈر بنوایا. علماء نے ہی ریشمی رومال کی تحریک شروع کر کے جرمنی اور جاپان کی مدد سے انگریزوں کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کا پلان بنایا. بدقسمتی سے انگریزوں کو ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا اور علماء ایک بار پھر انگریزوں کی آنکھ کی کرکری بن گئے. پورے ملک میں سینکڑوں علماء گرفتار کر لیے گئے. شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے چہیتے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کو تو گرفتار کر کے ہندوستان سے باہر مالٹا بھیج دیا گیا، جہاں کئی سال انہیں جیل کی کال کوٹھی میں بتانے پڑے. اپنی اس ناکامیابی سے علماء یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہنسا کا راستہ اپنا کر وہ ہندوستان کی غلامی کو ختم نہیں کر سکتے. علماء نے سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک نئی تنظیم شروع کی اور جن آندولن کو انگریزی حکومت کے خلاف ایک نیا ہتھیار بنایا. پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں جمعیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنگ آزادی کے. یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ جب فیئر اتنا چھا چکا تھا لوگوں کے مائنڈ پہ کہ برٹش سرکار کے خلاف بولنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں سوچنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. ایسا ذہن بن چکا ہو، آپ اپنے رولر سے اتنے مروب ہو چکے ہوں کہ آپ کی آزادی کی خواہش مر چکی ہو. ایسے وقت میں کچھ لوگ اٹھیں اور آپ کے دل میں آزادی کی خواہش کو جگا دیں، اس سے بڑا کوئی رول نہیں ہو سکتا. گاندھی جی کے ساتھ جنگ آزادی کے ہر مورچے پر جمعیت نیتا قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے. 5 اگست 1942 کو جمعیت نے جب سب سے پہلے انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا تو پورے ملک میں انگریزی حکومت کے خلاف لوگوں کا ایک ایسا سیلاب امڑ پڑا کہ آخرکار انہیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہی پڑا. لیکن بٹوارے کے مدعے کو لے کر جگہ جگہ بھڑکے قومی دنگوں نے اس ہندو مسلم ایکتا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جس نے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کھدیڑ دیا تھا. جمعیت نیتا مولانا حسین احمد مدنی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے بہکاوے میں نہ آئیں. وہ تو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ دھوکے میں مبتلا اور ملک کو تباہ کر رہے ہو اور بہت بڑا قتل عام ہوگا. جمعیت تو بہت مخالف تھی پاکستان بننے کے. بہت زیادہ شدت کے ساتھ مولانا حفیظ الرحمان جو مجاہد ملت گزرے ہیں، گاندھی جی کے بہت قریب تھے،
بہت کوشش کرتے رہے وہ گاندھی جی سے کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور جلسوں میں بڑے بڑے جلسوں میں شدید مخالفت کرتے رہے پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ ان پہ انہوں نے مسلم والوں نے حملے بھی کرائے اور انہیں جو ہے کہ پریشان کرنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر سب برداشت کرتے رہے اور مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے برابر۔ ملک کے بٹوارے کے سمے سے لے کر اب تک ہندوستان میں قومی فسادوں کی کوئی 30,000 وارداتیں ہوئی ہیں۔ سرکاری آنکڑے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان سبھی دنگوں میں مارے گئے لوگوں میں 85% سنکھیا مسلمانوں کی ہی ہے۔ آج بھی تعلیم اور ترقی کے بجائے مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی حفاظت کا ہے۔ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہنسا کی کسی واردات میں شامل ہونے کے شک کی سزا پوری قوم کو دی جاتی ہے، ان کا قتل عام ہوتا ہے، ماں بہنوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، دنگائیوں سے جان بچانے کی بجائے پولیس اور سرکاریں خود مسلمانوں کی جان کی دشمن بن جاتی ہیں۔